الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بزم وادی رضا کے تمام عہدیداران، اراکین، کارکنان، معاونین، محبین، بالخصوص مولانا عارف صاحب، مولانا فائق صاحب اور مولانا حسرت صاحب اور علامہ مفتی عمر فاروق صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، کسی نے کہا تھا بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، سو ہمارے یہ نوجوان علماء، فضلاء ماشاءاللہ جذبات سے معمور ہیں، ایموشنل ہیں، ڈائنامک ہیں، متحرک ہیں اور اعلیٰ اور نیک جذبات رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ کہ بظاہر بود و باش سادہ ہے لیکن فکر کی پرواز بہت بلند ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اسی طرح بلندیوں کی جانب پرواز کرتے رہیں، ان کے اہداف، ان کے مقاصد، ان کے ٹارگٹس اور ان کے خواب ہمیشہ بلند رہیں۔ ہم تو اپنے خوابوں کی تعبیر بعض کی نہ پا سکے، لیکن ان کے لیے میری دعا ہے کہ یہ اپنی خوابوں کی تعبیر جلد پائیں، بہتر پائیں، اچھی پائیں۔
انہوں نے میرے لیے عنوان مقرر کیا ہے اتحاد اہل سنت۔ شاید یہ اس پرچے کا سب سے مشکل سوال ہے۔ قرآن کریم میں دو کلمات آئے ہیں، اعتصام اور تمسک۔ ان دونوں کے معنی ہیں اپنے مقصد کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، عزم کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے اہل ایمان، اللہ کی رسی کے ساتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اور گروہوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی قرآن بھی ہے، اللہ کی رسی صاحب قرآن بھی ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب قبائل قریش اور قبائل عرب تھے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نے تمہارے ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، منتشر دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت کی برکت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ نعمت دین اسلام بھی ہے، یہ نعمت قرآن بھی ہے، اور یہ نعمت صاحب قرآن بھی ہیں۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اس میں گرا ہی چاہتے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال
اس شخص کی سی ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فجعل هذه الدواب یقعن فیہا، تو وہ پتنگے جو آگ میں گرا کرتے ہیں وہ اس میں گرنے لگے، وہ انہیں آگ میں جلنے سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس پر غالب آتے چلے گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے، انی آخذکم بحجزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، یتقحمون فیہا، تم اس میں گرے جاتے ہو۔ تو اللہ کے رسول اتنے امت کے لیے فکر مند تھے کہ فرمایا کہ میں تمہیں پکڑ کر کمر سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول عظیم آئے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کسی مشکل میں، مصیبت میں، دشواری میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ کے حبیب کو تمہاری یہ تکلیف، دشواری میں، مصیبت میں مبتلا ہونا بہت شاق گزرتا ہے۔ حریص علیکم، حریص حرص سے بنا ہے، اور حرص کے معنی ہیں ایکسٹرا آرڈینری ڈیزائرس، یعنی کسی چیز کی شدید ترین خواہش۔ اگر یہ خواہش دنیا کے لیے ہو تو مذموم ہے، قابل مذمت ہے، مگر یہ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے شدت سے خواہش مند تھے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں پر نہایت نرم دل، نہایت مہربان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے،
اب ہدایت اور گمراہی میں کوئی ابہام نہیں ہے، کلیئرٹی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو یا کنڈے کو تھام لیا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد خیر کے ساتھ اعتصام اور تمسک، مضبوطی سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ with all conviction and commitment, devotion and dedication، کہ پوری یقین و ایمان کے ساتھ اس سے جڑ جانا۔ وہ صحابہ کہ جو یا وہ قریش جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب دولت ایمان سے فیض یاب ہوئے تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کی سب باتوں کو خیر بات کہہ دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دماء الجاہلیت وتعظمکم بالآباء تفاخرکم بالآباء، کہ زمانہ جاہلیت کے جو خونی انتقام کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا تھا، یا تم جو اپنے قبائل اور بڑوں پر ناز کرتے تھے، حضور نے فرمایا ان ساری جاہلی عصبیتوں کو آج میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا خاندانی، قبائلی برتری، سپریمیسی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب بڑائی اور برتری کا مدار اللہ کی بارگاہ میں تقوی پر ہوگا، کردار پر ہوگا، عمل پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ تو ان بزرگوں کو یہ اتحاد کے دائی ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ، کہ مختلف مذاہب کے درمیان، جیسے اسلام ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، یا اور مذاہب ہیں، کبھی کامونلٹیز کے لیے، مشترکہ مقاصد کے لیے، ملک میں امن کے قیام کے لیے ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہوتی ہے، ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے۔ ایک انٹرا-فیتھ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب سے ہٹ کر مسلمانوں کے اندر جو مذاہب و مسالک ہیں
ان کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے لیے لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو کے لیے کبھی ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ انٹرا فیت نہیں ہے بلکہ انٹرا مسلک ہے، یعنی مسلک اہل سنت و جماعت کے اپنے دائرے کے اندر جو تشدد ہے، تفریق ہے، اختلاف ہے، گروہ بندی ہے، کئی جماعتیں ہیں، ان میں اتحاد کیسے کیا جائے۔ اب ہم اس اختلاف کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہم نے کوئی جماعت بنائی ہے، نہ جمعیت بنائی ہے، یہ ہمارے مسلک کے دوسرے حضرات ہیں۔ ہم تو نیک خواہشات رکھنے والے ہیں، جس طرح ہمارے یہ نوجوان دوست ہیں۔ مثلا جمعیت علماء پاکستان ایک تھی، اب کئی اس کے فریکشن ٹکڑے ہو گئے۔ جماعت اہل سنت ایک تھی، اس کے بھی کئی فریکشن ٹکڑے ہو گئے۔ ایک سنی تحریک تھی، اس کے بھی ٹکڑے ہوئے۔ علی ھذا القیاس، تو یہ ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہے کہ اس تشدد کو، افتراق کو، ڈفرینسز کو ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ جب یہ کبھی بٹھائیں گے تو اتحاد کے فضائل پر تو سب اچھی تقریریں کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ ان کا دل تو درد سے بھرا ہوا ہے اور یہ اتحاد پر تلے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے میرے پاس آئے ان نوجوانوں سے کہا کہ اتحاد کے معنی کیا ہیں؟ اتحاد کے معنی ہیں تکثر کو، پلورلزم کو، تفریق کو ختم کر کے ایک وحدت میں، اکائی میں ضم ہو جانا۔ یہ اتحاد نہیں ہے کہ دو تین جمعیتیں بھی ہیں، دو تین جماعتیں بھی ہیں، دو تین تحریکیں بھی ہیں اور پھر کہیں اتحاد کر لو۔ اس لیے اتحاد کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی انا کی قربانی، شخصیت کی قربانی، عہدے کی قربانی۔ قربانی اور ایثار کے بغیر تقریروں سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سب جماعتیں بھی قائم رہیں، ان کے اپنے صدور بھی قائم رہیں، تو پھر ان بزرگوں کے پاس ایک ہی علاج ہے کہ ایک جماعت الصدور بنا لیں۔
اور اس میں ہر ایک صدر ہو، ورنہ حقیقی، کلی، معنوی اتحاد تب ہوگا جب ایک قیادت کے نیچے سب جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے عہدوں اور اپنی اپنی قیادت کی قربانی دیں۔ وہ ہمارے یہاں ایک لیڈر ہوتا تھا عوامی نیشنل پارٹی کا، عبدالولی خان، تو اس نے کہا کہ میں ایک پشتو کی کہاوت سناتا ہوں۔ ایک بڑے نیک بزرگ تھے، سفر میں کسی گاؤں میں گئے تو لوگ بڑے نالائق تھے، انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، قدر نہیں کی۔ جاتے انہوں نے کہا کہ پشتو میں کہ اللہ تمہیں بہت سارے لیڈر دے۔ اگلی منزل آئی تو ایک اور گاؤں تھا، ان کے لوگ بڑے اچھے تھے، انہوں نے ان بزرگوں اور ان کے ساتھیوں کی بڑی خدمت کی، بڑی قدر کی، تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ جانے لگے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہیں ایک لیڈر دے دے۔ ان بزرگوں کے ساتھ جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضور، جنہوں نے آپ کی بے قدری کی، خدمت نہیں کی، ان کو تو آپ نے کئی لیڈر دے دیے، اور جنہوں نے آپ سے محبت کی، قدر کی، عزت کی، مہمان نوازی کی، ان کو ایک لیڈر دیا۔ تو انہوں نے کہا انتظار کرو، اگلے سال جب دورے پر نکلے تو جس گاؤں یا قصبے والوں کو بہت سارے لیڈر دیے تھے وہ آپس میں لڑ مر کر فارغ ہو چکے تھے، اور جس کو ایک لیڈر دیا تھا اس کی قیادت میں وہ طاقتور، توانا اور ترقی یافتہ ہو چکے تھے۔ اس لیے حقیقی معنی میں اتحاد تب ہوگا جب یہ سب ہمارے حضرات ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اپنی لیڈرشپ، اپنی اپنی قیادت، اپنے اپنے عہدے اس سے دستبردار ہو جائیں، غیر مشروط طور پر، انکنڈیشنل، اور پھر ایک کو بڑا مان لیں اور پھر اس کی قیادت میں سب دل و جان سے کام کریں۔ اہل سنت کا بھلا ہوگا، مسلک کا بھی بھلا ہوگا، پاکستان کا بھی بھلا ہوگا، اور اچھے حالات پیدا ہوں گے۔ ایثار کے بغیر، قربانی کے بغیر، عہدوں کو چھوڑے بغیر، اپنی ذات کی نفی کیے بغیر اعلیٰ ترین مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اچھی اچھی تقریریں کی جا سکتی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مہربانی کر کے اہل سنت کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہے اس کا سلسلہ موقوف کر دے۔ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد، معمولات متفقہ ہیں، مسلم ہیں، ان پر جمع ہو جائیں اور مزید
تقسیم در تقسیم نہ کریں جیسے کہ آج ہو رہا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ 30 سال آپ نے نعت خواں پالے ہیں، قوال پالے ہیں، عامل پالے ہیں، اور ان پر وسائل کو آپ نے خرچ کیا. تو ان کے مغلے جا کے دیکھ لیں، آپ خوش ہو جائیں. ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے بنگلے دیکھ لیں، ان کی عشرتیں دیکھ لیں. یہ جو ہمارے اہل سنت کے مجذوب ہیں، یہ اپنے دنیا کے کام کے لیے بہت سمجھدار ہیں. ان کا دماغ بہت کام کرتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن دین کے لیے یہ دماغ کو الماری میں بند کر دیتے ہیں. ان کے سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں ہیں، قوال ہیں، اور پھر نئے نئے نوٹوں کے بنڈل لاتے ہیں، آپ نوٹ پھینکتے ہیں. ان کے آج دن سوشل میڈیا پر یہ تماشے آپ دیکھتے ہوں گے. ایک رات میں ایک نعت خواں کو اتنے دیتے ہو کہ جو قرآن کی تفسیر پڑھانے والے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے والے، مہینے کے بعد بھی ان کو اتنا نہ دو. تو پھر اہل سنت میں قوال پیدا ہوں گے، عامل پیدا ہوں گے، یا علماء پیدا ہوں گے؟ اور پھر آپ کے نزدیک تو سب سے بڑے عاشق یہ ہیں، ان پر نوٹ پھینکتے ہو. تو جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے، ختم نبوت کا وقت آتا ہے، ناموس الوہیت کا وقت آتا ہے، ناموس قرآن کا وقت آتا ہے، تو پہلی صف میں یہ نعت خواں، قوال اور عامل ہوتے ہیں. تو آپ اندھے ہوتے ہیں، تب آپ کو نظر نہیں آتا کہ دین کے مقدسات کے لیے کون کھڑا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ قرآن میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں. اگر آپ کے وسائل دین پر خرچ ہوں تو آپ مدارس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ مساجد کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن یہ آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے. تو آپ کو ترجیحات بدلنی ہوں گی. علامہ اقبال نے کہا، تیری دعا، آج کے نوجوانوں سے اور ان بزرگوں سے پیچھے جو میرے ہیں، تیری دعا میری آرزو ہو پوری. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری دعا تیری آرزو بدل جائے. اس لیے میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی دین کی ترجیحات کی طرف آئیں، آپ اس پوری قوم کو سمجھائیں کہ مقابلہ ہمارا علم کے میدان میں ہے، نعت خوانیوں اور قوالیوں کے میدان میں نہیں ہے.
نہ ان عاملوں کے میدان میں جو گلی گلی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دین کو غالب کرنا ہے تو اہل دین کے ساتھ کھڑے ہوگے، علماء کے ساتھ کھڑے ہوگے، اپنے وسائل اس طرف منتقل کرو گے تو تبدیلی آئے گی. ہمارے لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ نصرت فتح علی خان مشہور قوال، اس نے بمبئی میں جا کر جہاں ان کے فلموں ڈراموں کے مراکز ہیں وہاں یہ قوالی پڑھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے. ہندو سامنے ان کو یہ کہتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یعنی میرا رحمان اور تیرا رام ایک ہی ہے. مسلمان کا رحمان اور ہندو کا رام ایک ہے، اور اسی کو گلی گلی لوگ پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ مذہبی لوگوں کے جھگڑے ہیں، باقی سب ہے کہ. اس لیے تیری دعا میری آرزو ہو پوری، اور میری دعا تیری آرزو بدل جائے، تو دین کی ترجیحات کو سمجھے اور دین کو پڑھیں، دین کی طرف آئیں، اہل دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ ان کو جن کا اتحاد چاہتے ہیں ان کو مجبور کریں کہ اپنی اپنی انانیت کی قربانی دیں، شخصیت کی قربانی دیں، عہدوں کی قربانی دیں، ایک قیادت تلے جمع ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں نے سوچا آج اسی پر بات کر لوں تاکہ آئندہ سال یہ دوبارہ اسی ٹاپک کو نہ لائیں، آگے کی طرف بڑھیں. اس کے باوجود میں ان نوجوانوں کے دینی جذبوں کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوانوں سے بڑا پیار تھا. کون سے نوجوان؟ جو اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاریں. حدیث پاک میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے طبقات ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت میں محشر میں خصوصی صاحبان رحمت قائم فرمائے گا، جبکہ اس کے صاحبان رحمت کے سوا محشر میں کوئی جائے امان نہیں ہوگی. ایک فرمایا کہ امام عادل حکمران، اور وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے. دوسرا فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جو ابھرتی ہوئی جوانی میں، اٹھتی ہوئی جوانی میں، عنفوان شباب میں جس نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہو. اللہ کے رسول کو اس جوان سے بڑا پیار ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے صاحبان رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. دین کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے.
वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिलमसाजिद, और वो हजरात कि जिनका दिल मस्जिद में अटका हो, यानी वो अजान सुने, नमाज के लिए आए, नमाज अदा करें, फिर अपने घर पर, मकान पर, दुकान पर, रोज़गार पर जाना पड़े, वो ज़रूरी है, लेकिन दिल मस्जिद में छोड़कर जाए कि कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है कि मैं दोबारा लब्बैक कहता हुआ चला जाऊं। उसके बाद फरमाया चौथा, रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, कि दो अफराद जो आपस में मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए, कोई दुनियावी मफाद, लालच, खौफ इसका सबब ना हो, अल्लाह की रज़ा, आपस में मिल बैठे तो अल्लाह के लिए, जुदा होना पड़े तो अल्लाह के लिए। दूसरी हदीस में फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाह माहुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितु बिहुमुल अंबिया व शुहदा, अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे हैं जो न नबी हैं न शहीद हैं, लेकिन नबी और शहीद भी उन्हें देखकर उनकी तहसीन करेंगे। इन्ना वजूहहुम लनूर, क़यामत के दिन उनके चेहरे नूरानी होंगे। वहुम अला मनाबिर मिन नूर, और वो नूरी मिंबरों पर बैठे होंगे जन्नत में। कालू मनहुम या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे? फरमाया, हुमुल मुतहाब्बूना फिया, ये वो लोग होंगे जो आपस में मोहब्बत करें तो मुझे राजी करने के लिए। वल मुतजालिसूना फिया, आपस में मिल बैठे तो मेरी रजा के लिए। वल मुतज़ाविरून फिया, एक दूसरे के लिए मुलाकात के लिए जाएं तो दुनियावी गरज न हो, अल्लाह की रजा के लिए। वल मुतबाज़िलीन फिया, माल खर्च करें तो अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया कि ये अल्लाह के महबूब बंदे होंगे। अब हम अपना जायजा लें कि आया हमारे अंदर ये खसलतें पाई जाती हैं। फिर फरमाया कि रजुलुन तुनफ़िक़ु यमीनुहु माला तालहु शिमालुहु, उस शख्स पर अल्लाह का खुसूसी साए रहमत होगा कि दायां हाथ खर्च करे तो बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ में क्या खर्च किया। अल्लाह को तो पता है, तो जो नोट फेंकते हैं आसमानों हवालों पर, किसको दिखाने के लिए? फिर फरमाया कि रजुलुन ज़ातहु इम्राअतुन ज़ातु हसबिन व जमाल, एक औरत को, एक शख्स को, किसी औरत ने जो साहिब मनसब भी है, साहिब जमाल भी है, दावत गुनाह दे और कोई रुकावट न हो, मगर ये कहकर उसके कदम रुक जाएं कि मुझे अल्लाह का खौफ है। तो फरमाया कि रजुलुन ज़करल्लाह खालियन वफ़ाज़त ऐना, या वो शख्स क़यामत में अल्लाह के खुसूसी साए रहमत में होगा, खलवत में, तन्हाई में अल्लाह को याद किया और अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
آپ سوچ لیں کہ کبھی ہم پر یہ کیفیت گزرتی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ فاروق اعظم کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہیں حساب کتاب کے لیے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے، خود اپنا حساب کر لو۔ کیوں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اتنا اپنی خوبی اور خامیوں کے بارے میں آگاہ ہے اتنا کوئی اور نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی اپنی خرابیوں کی جسٹیفیکیشن اور جواز پیش کرتا ہے۔ ایک تو یہ پیغام ہے اس حدیث مبارک کا، اگر آپ اس کو پلے باندھ سکیں۔ اور آخری پیغام میرا یہ ہے کہ کل اخبار میں بھی تھا اور آج ٹی وی میں بھی آیا کہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے ایسا قانون بنانے جا رہی ہے کہ 16 سال کی عمر تک کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے بچایا جائے، اور وہ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا یہ قانون بنائے۔ اس لیے آج کے دور میں جو تباہی اور بربادی ہے نوجوان نسل کے لیے، نوعمر بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، وہ یہ اسمارٹ موبائل، یہ سوشل میڈیا، جہاں سے یہ آیا ہے یہ ساری سائنس اب وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کبھی میں سفر کرتا ہوں، فلائٹ میں بیٹھے ہیں، 2-3 سال کا بچہ ہے، ماں اسے پیار چمکار کر کے بلاتی ہے، باپ بلاتا ہے، لیکن بچے کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کے پاس موبائل پکڑا ہوا ہے اور اس کو ٹچ کرتا ہے اور چیزیں دیکھتا ہے۔ اس موبائل نے کتاب سے رشتہ توڑ دیا، اخبار سے رشتہ توڑ دیا، علم سے رشتہ توڑ دیا، اور یہ ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس میں اتنی آفتیں ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس نسل کو بچائے اس کی خرابیوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے۔ اسی پر آج کل توہین الوہیت بھی ہو رہی ہے، توہین رسالت بھی ہو رہی ہے، توہین قرآن بھی ہو رہی ہے۔ جنرل یا جج کی کوئی توہین کرے اسے تلاش کر لیا جاتا ہے، لیکن دینی مقدسات کی توہین کرے تو اس سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا آخری پیغام کہ یہ جو تقابل شروع کر دیا گیا ہے مقدس شخصیات میں، صحابہ میں یا صحابہ اور اہل بیت میں، یہ تباہ کن ہے۔ ہمارا کام ہے سب کا اکرام کرنا، سب کا احترام کرنا، سب سے محبت کرنا،
ان کے لیے عدالتیں لگا کر بیٹھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ان کے آپس کے معاملات میں علماء نے فرمایا کہ کف لسان کرو. اہل بیت اطہار کی کوئی تعریف کرے الحمدللہ ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے. ہمارے دین ایمان اور مسلک کا تقاضا ہے اہل بیت کی تعریف کرو جتنی کرنی ہے حدود شرع کے اندر. لیکن اس کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کرام کی توہین کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ میں نوجوان علماء سے کہوں گا کہ آپ حضرات کو اپنے اپنے ممبروں سے اپنے لوگوں کو، اپنے مسلک والوں کو، مسلمانوں کو ان آفتوں سے آگاہ کیا جائے، باخبر کیا جائے، اصلاح کی جائے قبل اس کے کہ تباہی اتنی پھیل جائے کہ جو کنٹرول سے باہر ہو جائے. یہ چند گزارشات جو میں نے پیش کی، میں بزم وادی رضا، اس کے عہدیداران، اس کے ارکان، اس کے معاونین، محبین، آج کے اس جلسے کے منتظمین، حاضرین، سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ان نوجوان علماء کے ساتھ آپ اسی طرح جڑے رہیں، دینی کاموں میں تعاون کریں، مدد کریں. اور اگر کبھی آپ کو کسی اہم دینی مشن کے لیے بلایا جائے تو آپ ان علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ہمارا کام ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دینی مقدسات کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. جو ختم نبوت کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ حل ہوا. پہلا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا غلط تھا، جو دوسرا ریویو پٹیشن یا ثانی پٹیشن کا فیصلہ اس سے بھی غلط تھا. لیکن پھر ہم نے گرفت کی، تمام مکاتب فکر کی جانب سے متفقہ موقف بھی پیش کیا، اخبارات میں بھی آ چکا ہے، اور اللہ نے کرم کیا ہے کہ جو آخری فیصلہ آیا ہے اس میں ہمارا حصہ شامل ہے. اور وہ فیصلہ جاری ہونے سے پہلے ہمیں دکھایا گیا، ہماری نظر سے گزرا، ہم نے اس میں اضافات کیے، حذف کیے. اور اب تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ خاتم النبیین کا جو کلمہ ہے یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے. اور قطعی الدلالت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا ایک ہی معنی ہے، کسی اور معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے. اس پر امت کا اجماع کلی قطعی ہے. اس کے معنی ہے آخر النبیین، آخری نبی. لہذا
اس فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے کہ لفظ خاتم پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ خاتم ہے یا خاتم ہے یا اس کے معنی کیا ہے. کیوں؟ اس کے معنی قطعیت کے ساتھ طے شدہ ہے. یہ پہلی بار کسی عدالت کے ججمنٹ میں یہ آ چکا ہے. دوسرا یہ بھی آ گیا ہے کہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جو کسی ملک کا پابند آئین و قانون شہری بن کر رہنا چاہتا ہے تو آئین اس کو حقوق کا تحفظ رہتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ آئین و قانون کو مانے گا. اگر وہ اس ملک کے آئین و قانون کو نہ مانے تو پھر اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے. اس لیے لکھ دیا گیا ہے کہ قادیانیوں پر لازم ہے کہ دستور نے جو ان کا اسٹیٹس غیر مسلم طے کر دیا ہے اسے ان کو ماننا ہوگا. اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرنے کا دعویٰ ترک کرنا ہوگا اور جب اس اسٹیٹس کو مانیں گے تو پھر ان کے حقوق کا تعین ہو سکے گا. اس کے بغیر مشکل ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آپ کا بہت بہت شکریہ.